على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خواہ مخواہ کے سوالات کرنے اور بہت زیادہ کسی قانون کے حوالے سے تحقیق و تفتیش کرنے کے حوالے سے منع کیے. یاد رکھیں قانون در حقیقت معاشرے میں انسانوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ہوتا ہے، اور جب قانون کے اندر کسی قسم کی سختی ہو جائے تو اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو انسانیت کے لیے قانون نازل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی، پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنا نمائندہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانیت کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. شارع یا شریعت کہتے ہیں قانون کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شارع ہے، یعنی انسانیت کے لیے قانون بناتی ہے کہ کیسے تم نے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے لیے قانون پیش کیا اس میں انسانوں کی بہت زیادہ فائدوں کو، ضروریات کو پیش نظر رکھا. اس میں کوئی بیجا سختیاں نہیں کیں تاکہ لوگوں کے لیے اس قانون پر عمل کرنا مشکل نہ ہو. لیکن حضور کی زندگی میں وہ واقعات بھی پیش آئے کہ بعض موقع پر صحابہ کرام نے ایسے ہی کسی معاملے میں تحقیق و تفتیش شروع کر دی. مثلا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی حج کی استطاعت رکھتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے وہ بیت اللہ میں پہنچ سکتا ہے، زاد راہ اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے لیے اس پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے وہ حج بیت اللہ کرے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ حج بیت اللہ ہر سال کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی. تیسری مرتبہ پھر سوال کرنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. جب امت کی طرف سے کسی بات کی طلب موجود ہو اور اس پر نبی تصدیق کر دے تو وہ چیز قانون اور شریعت بن جاتی ہے، اور اس پر پھر عمل کرنا انسانیت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو سائل سوال کر رہا ہے بار بار، گویا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر سال ہی حج کے لیے ایک صاحب استطاعت کو پہنچنا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتے کہ ہاں ہر سال ہی حج فرض ہے، قانون بن جاتا، شریعت بن جاتی، ہر ایک کے لیے ضروری ہو جاتا صاحب استطاعت جو بھی ہوتا کہ وہ ہر سال حج کرے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو بات تمہارے لیے ضروری اور مناسب ہوگی وہ میں بیان کر دیا کروں گا، اور جس بارے میں بات بیان نہ کروں، جو بات میں نہ
کہوں تو اس بارے میں خواہ مخواہ تفتیش نہ کرتے رہا کرو، جیسے سہولت اور آسانی سمجھو اس پر عمل کر لیا کرو۔ کوئی نفلی حج ہر سال کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن فرض تو نہیں ہے کہ ہر آدمی پر فرض کیا جائے کہ ہر سال جو ہے وہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن تراویح مسجد میں ادا کی۔ پہلے دن ادا کی تو کچھ لوگوں کو بلایا نہیں کہ تم بھی آ کر تراویح میں شریک ہو جاؤ، لیکن کچھ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات تراویح پڑھی ہے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے تو دوسرے دن بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جن کو پتہ چلا وہ بھی نماز تراویح پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ اور لوگوں کو جب پتہ چلا تو تیسرے دن جو ہے اور بہت زیادہ ایک مجمع ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی طلب بہت بڑھ رہی ہے اس نماز کے لیے، تو آپ چوتھے دن تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے باہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے آواز تو نہیں دے سکتے تھے، لیکن خاموشی کرتے رہے، ایسے ہی آواز کرتے رہے، شاید آپ آرام فرما رہے ہیں، پتہ چل جائے اور آپ تشریف لے آئے تو ہمیں پہلے 3 دن کی طرح نماز پڑھیں۔ آپ تشریف صبح فجر کی نماز کے وقت لے آئے، اور آپ نے فرمایا رات کی تمہاری حرکتیں اور اعمال میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں خود باہر نہیں آیا اس ڈر سے کہ اگر میں آ کر باہر تمہیں نماز آج بھی پڑھا دیتا ہوں، جس قدر تمہاری طلب تھی، اس کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا تھا کہ اللہ اس نماز کو فرض کر دیتے، میں عملاً اس کی تصدیق کر دیتا تو یہ نماز تم پر فرض ہو جاتی۔ اس لیے قرآن نے یہاں بیان فرمایا ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو اس چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہارے سامنے وہ ظاہر کر دی جائیں گی تو تسؤکم، تمہیں بری لگیں گی، ان پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ اور خاص طور پر وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر تم سوال کرو گے اس وقت ان چیزوں کے بارے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے، جب شریعت اور قانون بنایا جا رہا ہے، تو تُبْدَ لَكُمْ، اس وقت وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ شریعت کے نزول اور نفاذ کے وقت اگر سوال کرو گے تو پھر تو وہ تمہارے لیے قانون بن جائے گا، اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوالات شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ سلونی ما شئتم، جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو آپ پوچھو، سوال کرو۔ تو لوگوں نے عجیب و غریب سوال کر لیے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لوگ مذاق کیا کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ انہوں نے سوال کر دیا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حذیفہ۔ پھر اسی طرح کچھ اور لوگوں نے سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا اس طرح کے سوالات کرنا، اور آپ کا چہرہ مبارکہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، جب انہوں نے حضور کی ناراضگی کے آثار دیکھے تو فوراً یہ کلمات پڑھنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولہ۔ یہ پڑھتے رہے کہ ہم رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر، دین اسلام کے دین ہونے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور ہوئی۔ تو یہ آیات مبارکہ اس پس منظر میں بھی نازل ہوئی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی زندگی میں ایسے ہی خواہ مخواہ کے سوالات کرنے شروع کر دو گے، اور قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، تو کوئی شریعت اور قانون تمہارے لیے نازل ہو گیا تو تبد لکم افضل ہے، تبد لکم، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا گیا تو پھر تمہیں مشکل ہوگی، تمہیں برا لگے گا۔ اب تو جو تم نے کر لی ہے عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، واللہ غفور حلیم، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا انتہائی بردبار بھی ہے، اس نے تمہاری اس غلطی کو درگزر کر دی ہے، آئندہ ایسا نہیں کرے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، یقیناً تم سے پہلے یہ قوم نے اسی طرح کے سوالات کیے۔
انہوں نے اپنے لیے بیجا سختیاں پیدا کر لی۔ بنی اسرائیل جن کی طرف یہاں اشارہ ہے، کچھ یہودیوں کے واقعات ہیں، کچھ عیسائیوں کے واقعات ہیں، اپنے پیغمبروں سے اسی طرح بیہودہ سوالات شروع کر دیے۔ بنی اسرائیل میں سے یہودیوں نے جب انہیں حکم دیا گیا تھا ایک گائے کے ذبح کرنے کا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، تو وہ تحقیق و تفتیش میں پڑے۔ حکم میں جب ملا گائے ذبح کرو تو کوئی بھی سی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں بتائیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اچھا یہ بھی بتائیں کہ وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوئی ہو یا نہ ہو، بیل ہے تو وہ کھیتی باڑی میں اس کو ہل کے لیے چلایا گیا ہو یا نہیں، یا اور کسی طرح اس کا دودھ نکالا گیا ہو یا نہیں، گائے ہیں تو اس طرح کے انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، ایک ایک چیز پوچھنا شروع کر دی۔ تو ان کے لیے پھر ایک گائے متعین کی گئی جو اسی رنگ کی، اس عمر کی، اس نوعیت کی ایک ہی گائے تھی۔ اب ان کے لیے ظاہر ہے ایک ہی گائے ہو پورے علاقے میں تو اس کی قیمت بھی اس طرح کی زیادہ ہوگی، مہنگے داموں ان کو خریدنی پڑی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ ان کو ہدایت توفیق نہ دیتا تو یہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہ اس کو ذبح نہ کر سکتے۔ یہ تو اللہ نے مہربانی کی کہ انہوں نے اس پر عمل کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی، اتنا مہنگا اس جانور کو خریدنا پڑا کہ ہو سکتا تھا کہ وہ ذبح ہی نہ کرتے، اس پر عمل ہی نہ کرتے۔ جب کوئی قانون میں شدت اور سختی آ جاتی ہے تو لوگ آہستہ آہستہ اس قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نصارہ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح سوالات شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان اتروائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ کس طرح کے سوالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھانا اپنے آسمان سے نازل کرے اور بھیجے۔ اللہ نے نعمتیں آپ تمہارے لیے بے شمار پیدا کی ہیں، محنت کر کے ان کو حاصل کرو۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان ہو جائے، کہ ہم اپنے دل میں سکون پا لیں کہ اللہ میاں جو ہے نا آسمان سے ہمارے لیے براہ راست بھی کھانا نازل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات اپنے انبیاء سے لوگوں نے کیے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں نے بھی سوالات کیے۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان سوالات کے نتیجے میں جب ان کے لیے قانون اتار دیا گیا، ایک حکم نازل کر دیا گیا، اس پر عمل نہ، انہوں نے عمل نہیں کیا بلکہ اس کا انکار کر دیا۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ان قوانین کے وہ انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے۔ یاد رکھو قانون ہمیشہ سہولت کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے، اس میں جب شدت پیدا کر دی جاتی ہے، اس کی ایک ایک شک کو واضح کر دیا جاتا ہے، بیان کر دیا جاتا ہے، پھر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، رفتہ رفتہ قانون کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ قانون میں سہولت کے پہلو ہونے چاہیے اور بہت سارے قانون کے حصے عام لوگوں کی حالت پر چھوڑ دینے چاہیے تاکہ وہ سہولت اور آسانی سے جس طرح ہو سکے اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا اس بات کو کہ قرآن کے نزول کے وقت جب قانون سازی ہو رہی ہے، خاص طور پر شریعت ترتیب دی جا رہی ہے، اس وقت بیجا سوالات، ایسی تفتیش و تحقیق میں، قریل میں پڑھنا، اس کو تعمق کہا جاتا ہے۔ دین میں بہت زیادہ غلو اور شدت اختیار کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پہلے لوگوں نے اسی تعمق کی وجہ سے اپنے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی۔ اس کی ایک مثال قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ اللہ نے تو کوئی حرام نہیں کیے، جو حرام تھے ان کی تفصیل قرآن نے بیان کر دی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ قرآن نے بیان کر دیے، لیکن اہل عرب نے بہت سارے جانور اپنے لیے حرام کیے ہوئے تھے، جس میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 قسم کے جانور جن کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے۔ بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا جس کی 5 یعنی وہ مادہ اونٹنی جس نے 5 بچے جن لیے ہوتے تھے، تو اب عرب کیا کرتے تھے، اس کے کان کو چیر کر اس میں نشان لگا کر چھوڑ دیتے تھے کہ اس
سے ہمیں 5 بچے حاصل ہو گئے، لہذا اب اس پر سواری کرنا، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا اور اس کے بال وغیرہ کاٹنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح صاحبہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کے 10 بچے ہو چکے ہوتے تھے، تو اس کو بھی اس لیے بتوں کے نام چھوڑ دیا جاتا تھا، بتوں کے نام پر چھوڑ کر کہتے تھے کہ یہ بتوں کے نام کا جانور ہے، لہذا اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے، اس سے فائدہ اٹھانا، کام میں لانا درست نہیں ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ اس طرح وسیلہ وہ بکری ہیں جس کے پلوتھے 2 بچے اوپر نیچے 2 بچے ہوتے اور دونوں مادہ ہوتے ہیں، بکری یہ پہلا 2 بچے ہوئے اکٹھے اور دونوں مادہ ہیں، اس کے بعد 2 بچے ہوئے وہ مادہ ہیں، اس کو وہ بابرکت بکری سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے کہ اب اس کا کھانا، اس کا دودھ پینا ہمارے لیے درست نہیں ہے، بڑی بابرکت بکری ہے۔ وسیلہ والا حام، اسی طرح وہ نر اونٹ ہیں جو اسی طرح وہ بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا، تو قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام جن کو تم نے اپنے لیے حرام کر رکھا ہے، اللہ نے جن کو کوئی حرام نہیں کیا، اللہ نے یہ مقرر نہیں کیے کہ یہ جانور جو ہیں ان سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے قوانین کے منکر ہیں وہ اللہ پر خود ہی باتیں گھڑ کے اللہ کی طرف کرتے ہیں، افتراء پردازی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ عقل سے پیدا نہیں، محض تواہم پرستی ان میں موجود ہے، بت پرستی موجود ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ جو اللہ نے قانون نازل کیا ہے آؤ اس پر عمل کریں، تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے ادھر متوجہ ہو، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے جو ہدایات دی ہیں، جو قوانین بیان کیے ہیں ان پر عمل کرو، إِلَى الرَّسُولِ، اب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی راستہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پائے، ہم تو اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، عجیب بات ہے، اگر ان کے آباء و اجداد جاہل ہوں، علم سے کورے ہوں، عقل سے پیدل ہوں، ہدایت پر نہ ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ بڑوں میں سے، آباء و اجداد میں سے، بزرگوں میں سے اگر کوئی گمراہی میں مبتلا ہے تو اس کے راستے پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کوئی ہدایت پر ہے، کوئی درست بات کہتا ہے تو اس پر تو عمل کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ شارع، شریعت، قانون سازی صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کی، کوئی عالم ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی بزرگ ہو، اس کو قانون سازی یا شریعت ترتیب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جو یہ فقہائے کرام کی اتباع کرتے ہیں مسائل میں، ہم ان کو شارع نہیں مانتے کہ وہ شارع ہیں، شارع تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، البتہ وہ شریعت کے مسائل کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی تحقیق کی بنیاد پر جو شریعت نازل ہو چکی ہے اسی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے جو جزیات ہیں پیش آتی ہیں اور ان کا علم ہمیں نہیں ہوتا، ان مسائل کو ہم نہیں جانتے ہوتے، تو فقہا ان فروعیات اور جزیات کے بارے میں ان اصولی قوانین اور ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا حکم ہمیں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اصولی طور پر یہ حکم بیان ہوا تھا، اس کے مطابق یہ جزی جو ہے اس پر اس طرح کے طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ وہ صرف وضاحت کرتے ہیں، ہم ان کو شارع نہیں سمجھتے بلکہ ہم ان کو جو ہے وہ اس شریعت کی تفصیلات بیان کرنے والا سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بزرگ، عالم، فقیہ یا کوئی بھی بڑا وہ خود غلط راستے پر ہو، ہدایت پر نہ ہو، قرآن کے احکامات، احادیث مبارکہ اس کے پیش نظر نہ ہو، اس کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتباع تو اصل اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہوگی۔ یہاں بھی واضح طور پر فرمایا کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، وہ قرآن کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو کیا کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کافی ہیں، ہم تو انہی کے راستے پر چلیں گے۔ قرآن کہتے ہیں کیا ان کے آباء و اجداد عقل سے پیدل ہوں، سمجھ نہ رکھتے ہوں، ہدایت نہ ان کے پاس ہو، پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہاں ایک اور بات بھی سمجھا دی کہ اے ایمان والو،
اگر یہ خود گمراہی میں مبتلا ہیں تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار اور جواب دہ ہے، اس پر اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہو اور وہ کہے کہ جی وہ گمراہ تھا اس لیے میں بھی گمراہ ہو گیا، تو یہ بات نہیں چلے گی۔ تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ اگر وہ گمراہ ہیں اور تم ہدایت پر ہو تو ان کی گمراہی کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن تم اگر ان کی گمراہی کے پیچھے چل پڑو گے تو پھر تم بھی جواب دے، پھر تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی ذات کی فکر کرنا لازم ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر ہدایت پر ہو تو ان کا گمراہ ہونا تمہیں ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے، کس طرح عمل کرتے رہے ہیں، تو اللہ تمہیں سارے تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دے گا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یا ان آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ ایک مسلمان جماعت اس پر قرآن و حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح ان اپنے علماء اور فقہاء کی اتباع بھی درست ہے جو در حقیقت قرآن و حدیث ہی کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہی کی وضاحت اور تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی